السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ ملک کے اندر پانی ہی پانی یعنی سیلاب سڑکوں کے اوپر ہے اور بہت نقصانات ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے جانی نقصانات بھی ہوئے ہیں پنجاب کے اندر۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں 12 کے قریب جو افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں۔ نقصان کو کم سے کم کیا جائے اور لوگوں کو جلد سے جلد ریلیف فراہم کیا جائے، یہی حکومتوں کی پریورٹی ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی سیاست کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف، لیکن اس نے کہ بھی پنجاب چیپٹر جو ہے وہاں پہ کہا گیا ہے کہ ورکرز کو کہ اس کے لیے کریں، اور یہ اچھی بات ہے کہ سیاسی جماعتیں جتنا زیادہ اس میں حصہ لیں گی، ظاہر ہے کہ اس کے بعد لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم پہ مصیبت کی گھڑی تھی، ابتلا تھی، تو آپ کہاں تھے؟ ایک یہ بات ہے، اور دوسری جو بات سننے میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بارشیں اس سال ہوئی ہیں، اگلے سال اس سے 20% زیادہ بارشوں کی توقع یا پیشین گوئی کی گئی ہے۔ اور ابھی اپر سائڈ کے اوپر جہاں انڈیا میں کشمیر اور ادھر ہو رہی ہیں، وہ ایک دن میں 650 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے یا ہوئی ہے۔ تو ایک جو کلائمیٹ چینج ہے، پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جو میرا خیال سب سے متاثرہ ملک جو ہے اس میں ہے۔ اقوام متحدہ کی طرف سے ایک $6 لاکھ کی ابتدائی امداد جو ہے وہ منظور کی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑی آفت ہے جو کہ اس وقت ہے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے سیلاب کا، جہاں پہ پنجاب میں سے ہو کر گزرے گا، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال پہلے اتنی بارشیں ہوئی تھیں، اور اب جو ہے یہ یہاں سے پھر یہ پنجاب سے جنوبی پنجاب اور پھر اس کے بعد سندھ، وہاں کی کیا صورتحال ہے اس پر بات کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے آج قائمہ کمیٹیوں سے اور دیگر جو ہیں وہ کوئی 18 کے قریب استعفے دیے ہیں۔ عامر ڈوگر جو ہیں چیف وہیپ، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ تیسرا جو ہے وہ نیا عدالتی سال شروع ہو رہا ہے، اور نئے عدالتی سال کے اوپر ججز کا روسٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ کیا فل کورٹ میٹنگ ہوگی، اور وہ فل کورٹ میٹنگ کتنی ہنگامہ خیز ہو سکتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ ہیں جہاں عباسی اور ذوالفقار گرمانی آج ہمارے شو میں ہے۔ پہلی مرتبہ سندھ سے ان کا تعلق ہے، اور وہاں پہ سندھ میں سیلابی صورتحال اور سندھ حکومت کے اقدامات اس پر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو جہاں عباسی صاحب، میرا خیال ہے کہ گرمانی صاحب سے شروع کریں، کیونکہ ڈیوسٹیشن ہے، افسوسناک صورتحال ہے۔ پنجاب حکومت کے اوپر بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں، بالخصوص مریم نواز کے جاپان کے دورہ، پھر اس کے بعد آ کے مری چلے جانا، لیکن مری کے بعد اب مریم نواز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، فیلڈ کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں۔ کل بھی انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے خطاب کیا، اور مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اقدامات ہیں، کیونکہ یہ سیلاب، یہ پانی، اس کے بعد پھر وبائی امراض پھوٹتے ہیں، پھر لوگوں بے گھر ہوتے ہیں، ان کا شیلٹر ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ جی دیکھیں، سندھ میں سیلاب کی جو صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو جو تھے وہ لاڑکانہ میں تھے، اور جو سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہوئے تھے ان کو وہ گھر دے رہے تھے گزشتہ سال جو ہوئے تھے۔ جو گزشتہ سال تباہی ہوئی تھی، اور جس میں لوگ بے گھر ہوئے، جن کے گھر ٹوٹے۔ تو ابھی جو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو وہ انہوں نے باقی پروگرام اپنے پوسٹ پون کر دیے لاڑکانہ میں، اور ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو وہ چیئرمین پتہ نہیں پنجاب آئیں گے یا سندھ میں صورتحال کو دیکھیں گے، لیکن یہ جو صورتحال ابھی یہ جو ریلا ہے 10 لاکھ کیوسک قادر آباد سے جو تھا، اب یہ سارے جو چینلز ہیں، چناب، جہلم، راوی، ستلج، اور پھر یہ جا کے دریائے سندھ میں ایک پنجنت سے آگے گڈو کے براج کے اوپر جو ہے وہ اکٹھے ہو جائے گا پانی، اور پھر وہاں سے وہ چینلائز ہو کے تو آگے لڑکانہ اور سندھ کے ہمیں اندر پریشانی تو ہے اس میں، کیونکہ جب بھی سیلاب آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ صورتحال سندھ کے اندر بڑی خراب ہوتی ہے۔ میڈیا میں بھی آپ نے دیکھا کتنے گھر متاثر ہوئے، یہ ساری صورتحال تو ہے، لیکن پانی کے بہاؤ کو اگر ہم کیلکولیشن پہ جاتے ہیں نا، تو 12 لاکھ ہم اپنے آپ کو بھی تسلی دیتے ہیں کہ یہ 12 لاکھ تو گڈو سے ابھی کراس ہوا ہے، سیلاب پہلے بھی آیا تھا، اور 12 لاکھ کیوسک جو ہے نا وہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔
اگر ہم ایریگیشن والوں سے بات کرتے ہیں کہ کوئی سپر فلڈ آنے والا ہے تو وہ کہتے ہیں سپر فلڈ کا تو تصور ہی نہیں ہے، یعنی وہ بھی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ سپر فلڈ، ہائی فلڈ کی جو صورتحال ہے وہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ہائی فلڈ بھی ہوا تو پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد ہے کہ جتنا پانی آ رہا ہے یعنی 10 لاکھ تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ 10 لاکھ کیوسک تک جائے گا تو گڈو سکھر اور وہاں سے یہ 10 لاکھ کراس کر جائے گا، لیکن جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بارشوں کا جو ہے نا وہ بارشوں کی پیشن گوئی بھی ہے اور کراچی ابھی تو ڈوبا ہوا تھا، یہ پانی جو جا رہا ہے اس کی پریشانی اس وجہ سے بھی ہے کہ جو پانی پہلے گزرا ہے تو وہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا چکا ہے، جہاں جہاں پہ بھی کینال وغیرہ ہوں گے تو وہ بھی پریشانی بیان کی جا رہی ہے کہ ابھی پانی گزرا ہے 10 لاکھ 12 لاکھ، اگر وہاں پہ دوبارہ 12 لاکھ جائے گا تو وہ انفراسٹرکچر ہے نا وہ متاثر ہوگا، پھر تباہی ہو جائے گی۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جو اریگیشن یا ارسا یا ان کو ہم سنتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 10 لاکھ 12 لاکھ 11 لاکھ تک تو کوئی پریشانی نہیں ہے، گڈو سے پانی آگے جائے گا، یعنی سکھر گڈو اور یہ پانی آگے نکل جائے گا۔ دوسری پازیٹیو سینس ہم اس میں یہ لے رہے ہیں کہ ویسے ہی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی کراچی کو جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی ضائع ہو رہا ہے تو وہ پانی ہمیں پہلے ہی چاہیے، کیونکہ کراچی جو ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے سمندر آگے آ رہا ہے، بدین سجاول اور ٹھٹا جو ہے وہ لوگ وہاں پریشان ہیں کہ بھائی وہ ڈیمانڈ کریں کہ پانی دیں، کیونکہ یہ سارے شہر جو ہے وہ آگے آ رہا ہے، سمندر تو یہ ختم ہو رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ 12 لاکھ پانی جو آئے گا وہ ڈیمانڈ پوری کرے گا، اور یہ صرف یہ نہیں کہ سیلاب کی وجہ سے آئے بلکہ یہ کنٹینیو پانی آنا چاہیے، یہ ضائع نہیں ہے، جو کہ ابھی بھی میں مریم نواز صاحبہ کو یا باقیوں کو سن رہا تھا کہ پانی کی اسٹور ہونا چاہیے، وہاں ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ برسات بھی رہی اور 11 لاکھ پانی وہاں سے گزرا اور اس کے درمیان اگر شہداد کوٹ سے بھی جو بلوچستان سے پانی آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی سندھ کو پریشانی اس سینس میں ضرور ہے کہ نارملی بھی اگر پانی آتا ہے تو وہاں پہ سیلاب کی صورتحال رہتی ہے، لیکن کیلکولیشن میں نے آپ کو یہ بتائی ہے۔ تو یہ جو ابھی تو رسپانس ٹائم ہے، میرے خیال 2 ستمبر یا 1 ہفتے کے بعد جو ہے یہ سارا جنوبی پنجاب سے گزرتا ہوا سندھ کے، ابھی جنوبی پنجاب کی بھی حالت جو ہے نا وہ ہر طرف وزیر آباد دیکھیں، گجرانوالہ، نارووال، مطلب شدرا، لاہور، بڑی وہاں پہ کافی ہے، آلدو کہ لاہور کے اندر وہ ہے، لیکن جو اب پھر اس میں وہ بھی عمران خان صاحب کی پرانی ویڈیو جو ہے وہ بھی کہ راوی کے اندر ایک نیا شہر بسانے کا، تو ہر طرف کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ جی جی تو وہیں پہ قیوم صدیقی صاحب اس پہ ہمیں اس پہلو پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ جو اسکورنگ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، جی اس پہ بھی سر ضرور بات کریں گے، سیاسی یہ اسکورنگ تو پہ۔ ایسے موقع ہوتے ہیں نا جس پہ قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ مطلب ہم جو ہے وہ اگر کوئی گانے کا پروگرام ہو تو ہم دیکھتے ہیں نوجوان ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ آڈیشن دینے تو چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ریسکیو رضا کرانا کام کے لیے بہرحال اس کے لیے ہمیں سیاسی جماعتوں کو تمام کو مل کے بطور شہری ہمارا فرض تو بنتا ہے نا۔ اور اس پہ بالکل آپ کی بات درست ہے، اس جو قومی سانحات ہوتے ہیں اس پہ پھر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایک ہو جاتی ہے، لیکن جو اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے اندر بھی بہت خوفناک تباہی ہوئی، تو اس صورتحال میں ہم نے یہ بھی بہرحال چیز دیکھی ہے کہ عمران خان کے ٹویٹ میں باقی ساری چیزوں کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن یہ سیلاب والا معاملہ جو ہے یہ مس تھا، تو اس کا بھی اظہار اگر ہو جاتا اور اس پہ بات کی جاتی۔ وہ علیمہ خان کہتے ہیں نا کہ ان کو کوئی اخبار نہیں ملتا تو ان کو خبروں کا پتہ نہیں ہے نا۔ اچھا، اب وہ اس پہ بھی اب تھوڑا سا ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق جب کچھ وکلاء ان سے ملتے ہیں تو وہ باقاعدہ عمران خان صاحب یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ یار تم شاہ زیب خان زادہ کے فلاں پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تم نے پارٹی کو ٹھیک ڈیفینڈ نہیں کیا، تم فلاں ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہو، جب تم سے یہ بات کی گئی تو تمہیں یہ جواب دینا چاہیے تھا۔ اس طرح کی چیزیں بھی ہم نے بہرحال دیکھی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف قیوم صدیقی صاحب جو اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں کہ جب عمران خان صاحب جیل میں نہیں تھے اور سیلاب آ چکا تھا، سندھ ڈوبا ہوا تھا، اور سندھ سے بڑی ڈیمانڈ پارٹی ان کی اپنی پارٹی نے ڈیمانڈ کی تھی کہ سندھ کا دورہ کریں، سندھ ڈوب چکا ہے، تو وہ سکھر میں آئے تھے اور سکھر میں 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد وہ واپس چلے آئے تھے۔ وہ سنا ہے کوئی اس طرح کا بیان بھی تھا کہ سیلاب بڑے اچھے ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں بھی وہ کرتے رہے ہیں نہ کہ پھر اس کے بعد بمپر کراپ ہو گئی۔ جی اچھا، دوسرا قیوم صدیقی صاحب جو بھارتی آبی جارحیت ہے اس پہلو کو بھی ہم نے ویسے یہ آبی جارحیت کہہ لیں گے، مطلب دیکھیں کیا ان کے کنٹرول کے اندر تھا کہ وہ اتنا پانی رکھ سکیں، وہ ڈیم ٹوٹ جائیں یا اس کی نہیں ہو سکتا، وہ بھی
بحالت مجبوری ہے، ورنہ وہ تو کہتے ہیں ہم پاکستان کا پانی روکیں گے. اچھا. یہ تو مجبوری ہے ان کی کہ وہ ان کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. اس بات کا جواب جو ہے وہاں پہ اب کچھ 650 مقامی ملی میٹر بارش. وہاں کے جو مقامی جو سکھ رہنما ہیں، میں نے ان کو سنا ہے، مجھے ان کا نام ایگزیکٹلی پتہ چل سکا کیونکہ وہ ہندی جو ان کا اپنا وہ رسم الخط ہے اس میں نام نیچے چل رہا تھا ٹائٹلنگ. انہوں نے یہ ایک بات کہی جو مجھے لاجیکلی بہت بہتر معلوم ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ پانی آپ چھوڑ رہے ہیں تو ادھر بھی نقصان ہو رہا ہے، تو اگر یہ پانی آپ ساتھ ساتھ چھوڑتے رہتے ہیں، ہاں تو آہستہ آہستہ اگر آپ چھوڑتے اکٹھا نہ رہتے کریں. اکٹھا نہ کریں تو اس کی وجہ جب سے expected تھا آپ تو- کو بھی مسئلہ نہ ہو، ان کو بھی مسئلہ نہ ہو. تو انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ یہ سوچ کی بات ہے کہ صحیح. یہ اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے تھی. وہیں پہ دوسری طرف یہ خبر بھی ہم نے ہمارے ٹی وی چینلز نے بہرحال چلائی ہے کہ سفارتی ذرائع سے 2 دفعہ بھارت کی طرف سے انٹیمیٹ کیا گیا تھا کہ یہ ہم پانی کھولنے جا رہے ہیں. لیکن جو اس کے بعد پھر جو واقعہ ہوا اس پہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی ہیں احسن اقبال صاحب، کیونکہ جو سکھوں کا جو مقدس مقام ہے کرتارپور وہ بھی سارا ڈوبا ہے، وہاں پہ بھی زائرین کو ریسکیو کیا گیا. تو وہاں کے دورے کے دوران انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ بھارت کی طرف سے آبی جارحیت کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں یہ اس طرح کے جو نتائج ہیں وہ دیکھنے پڑے ہیں. لیکن خواجہ آصف صاحب نے آبی جارحیت نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ آبی جارحیت ہے. وہ احسن اقبال صاحب وزٹ کر رہے تھے کرتارپور کی، وہاں پہ وہ انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا تو انہوں نے کہا میں ریسکیو ہم کر چکے ہیں، اور آپ والی بات کہ آہستہ آہستہ اگر پانی چھوڑا جاتا تو نقصان نہیں ہوتا، تو اس میں وہ جسٹیفیکیشن دے بھی رہے ہیں کہ اگر ہندوستان کی طرف سے آہستہ آہستہ چھوڑا جاتا تو اس سینس میں شاید وہ بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ڈپلومیٹک چینل، یہ انسانی مسئلہ ہے اور یہ قدرت کا نظام ہے نا. پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم پانی بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ اب وہ پانی چھوڑ رہے ہیں. بالکل. اچھا جناب، نئے عدالتی سال کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو قیوم صدیقی صاحب آئینی بینچ کا روسٹر آ گیا ہے. نیا روسٹر جاری ہو گیا. جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ ہے. اس میں جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، جسٹس جمال منوخیل صاحب ہیں، جسٹس شاہد بلال حسن ہیں. تو یہ 5 ممبر بینچ جو ہے وہ 8 سپٹمبر سے کیسز کا جو ہے وہ سماعت کرے گا. یہ خبر آپ ہی نے بریک کی تھی کہ 26ویں ترمیم بھی فکس ہو رہی ہے. تو یہ بھی یہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہ بھی چیزیں صورتحال کلیئر ہو جائے گی کہ بالکل. عدالتی سال کی 26ویں یعنی اب یہ بینچ روسٹر تو جاری ہو گیا ہے جی. اب 2 مہینے ہیں. مقدمات کون کون سے فکس ہوں گے وہ کاز لسٹ بھی آ جائے گی. وہ آ جائے گی. دوسری بات 2 مہینے ہیں آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان صاحب کے پاس، اور پھر وہ ریٹائر ہو گئے. اب اس بارے میں کچھ تھیوریز چل رہی ہیں، پتہ نہیں کچھ ایکسٹینشن کی باتیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کیونکہ وہ آئینی ترمیم والی چیزیں اگر فی الحال تو گراؤنڈ کے اوپر کہا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، دوسرا کہا یہ جا رہا ہے جی کہ کیونکہ ہر سال میں نئے عدالتی سال سے پہلے جو ہے جیسے ہی آغاز ہوتا ہے تو کہ فل کورٹ اجلاس ہوتا ہے انتظامی سائٹ کے اوپر. ہاں، اگر وہ چیف جسٹس چاہیں تو اس پہ وہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے قاضی فائزہ کے دور کے اندر تو ایک سال میں میں 3-4 ہو گئے تھے اجلاس. اور بندیال صاحب سے پہلے وہ کون تھے اپنا گلزار صاحب، وہ 4 سال تک تو فل کورٹ میٹنگ ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید فل کورٹ اجلاس بلایا جائے، اور اس میں ایک تو کچھ تجاویز میرے خیال میں جو زیر غور آئیں گی. ایک تو جو فیسیں بڑھا دی گئی ہیں، رولز میں جو تبدیلی کی ہے سپریم کورٹ رولز 2025، جی اس حوالے سے کچھ معاملہ زیر غور آ رہا ہے. اس پہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کے کچھ سٹنگ ججز بھی کچھ تجاویز دینے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے طرف سے کچھ ریٹرن میں. یہ پہلا فل کورٹ ہوگا جس میں 25-26 جج شریک ہوں گے. جی. تو آپ کو ہنگامہ خیز لگتا ہے؟ وہ بالکل ہنگامہ خیز لگتا ہے، اور شاید جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی وہ والی بات بھی آ جائے، 26ویں ترمیم کو فل کورٹ بنا کر جو ہے وہ چلایا جائے. ٹھیک، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے. پولیٹیکل سائڈ کے اوپر اگر بات کریں تو آج پھر کچھ استعفے جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے اسپیکر آفس کو جمع کروائے ہیں، تو وہ معاملہ چل رہا ہے. لیکن وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی کی جہاں پہ تقسیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گھنڈاپور صاحب نے بھی فوری طور کے اوپر کل خبر تو آ گئی تھی کہ پٹیشن فائل کر دی، پھر فوری طور پہ اعتراض بھی لگ گیا، اور اس پہ جو ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے اس کے اوپر کمپیٹنسی کے اوپر بہرحال سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو آپ نے جو پاور آف اٹارنی ہے وہ کیوں نہیں دی، دستخط کیوں نہیں کیے. اور وہیں جان بوجھ کے چھوڑا جاتا ہے نا تاکہ ڈیلے کیا جا سکے. میں پھر اب چیمبر اپیل کروں گا. چیمبر اپیل کب لگے گی؟ پھر اس میں
عمران خان صاحب کے پاس اخبارات تو جاتے ہیں نا، یہ بے شک میڈیا پہ آ کے کہتے رہیں، تو میڈیا پہ اگر یہ خبر لگ گئی کہ جی علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان سے ملاقات کے لیے درخواست دی تھی تو یہ اعتراض لگ گیا ہے تو انہوں نے پڑھ لی ہے، تو بس بات ختم پھر، تو ضروری تو نہیں ہے نا بات آگے بڑھائی جائے۔ اچھا یہ جو مطلب ہے کہ دیکھیں اس وقت جب کہ ایم این ایز کو وہ جانا چاہیے، جائیں گے ایم این اے سے تو ریزائن نہیں کر رہے، کمیٹیوں سے استعفے دے رہے ہیں، آپ پارلیمنٹ بڑی کور کرتے ہیں، تو یہ آپ نے ڈوگر صاحب نے بھی وہ کر دیا ہے، جنید اکبر جو ہیں انہوں نے بھی، اور پھر کل انہوں نے طنز بھی کیا کہ بھی پھر ایسی حکومتوں کا کیا فائدہ ہے جس کا فائدہ عمران خان کی رہائی پہ نہ منتج ہو، تو سر ہاں تو وہ کیا ہے، یہ سارا معاملہ کدھر جا رہا ہے؟ تحریک انصاف ان ساری چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے، وہ استعفے دینے اور نہ دینے، یعنی انہوں نے رات کو سیاسی میٹنگ کی، عمران خان نے کہا استعفے دے دیں تو انہوں نے باہر آ کے جو ضمنی انتخابات میں بائیکاٹ کریں تو پھر باہر آئے، اعلان کیا۔ یہاں سلمان اکرم راجہ صاحب یہاں پہ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت ضمانت مل رہی تھی وہ آ کے اعلان کر رہے تھے، دو ہی اعلان کیے تھے، ایک محمود خان اچکزئی کا اور اعظم سواتی کا، اور ضمنی انتخابات میں جو ہے بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے، اور جیسے ہی شام کو ہم پہنچے تو دونوں اعتراضات جو تھے پارٹی نے مسترد کر دیے تھے۔ ہم بڑا خوش ہوئے کہ جی پارٹی اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ عمران خان نے اعلان کیا ہے اور پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی آپ مسترد کرتے ہیں سیاسی کمیٹی جو ہے، لیکن بعد میں پھر جو وہاں یعنی سیکریٹری جنرل سے استعفیٰ آ گیا سلمان اکرم راجہ کا، پھر یہ واپس گئے تو عمران خان نے کہا کہ جی وہ استعفیٰ مسترد کرتے ہیں، وہ جو ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ ہے وہ بائیکاٹ ہی رہے گا، لیکن فیصلہ پارٹی کرے گی۔ پارٹی پھر رات کو 3 بجے انہوں نے فیصلہ کیا، پریس ریلیز جاری کی، جس میں پھر قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ بھی تھا۔ صبح کو جب یہ پہنچے ہیں تو صبح کو صورتحال یہ تھی کہ 9 مئی کو آپ مشروط کریں گے، یعنی 9 مئی کے معاملات میں جنہوں نے یعنی سیٹیں ڈی سیٹ ہوئے ہیں، ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ہم بائیکاٹ کریں گے۔ وہ جو ہے حماد اظہر والی سیٹ وہ 9 میں نہیں آتی، 9 میں، کیونکہ ان کے والد فوت ہوئے تھے، وہ اس میں نہیں آتی۔ اب اس سے ساری صورتحال کے اندر مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ 9 مئی کو مشروط کرتے ہیں تو پھر 9 مئی کو مشروط کرتے ہیں تو پھر ضمنی انتخابات کی جو وہ ساری چیزیں وہ بھی 9 مئی کے حوالے سے کریں، تو قائمہ کمیٹیوں کو بھی 9 مئی میں کر دیں کہ زرتاج گل اس میں ہوئی ہے، شبلی فراز اس میں ہوئے، باقی نہیں ہوئے، یعنی بیرسٹر گوہر تو نہیں ہوئے، تو پھر ان کو بھی آپ چھوڑ دیں۔ تو وہ چیز جس میں جنید اکبر کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا آ رہا تھا وہ تو ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے، وہ تو 9 مئی میں نہیں ہے۔ پھر یہ بات اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سینیٹر یعنی کیونکہ آپ قیم صدیق صاحب دیکھیں کہ صرف 1 ہفتہ 2 ہفتہ پہلے ہی عمران خان نے اتنی بڑی لسٹ دے دی تھی کہ جا کے سینٹ کا الیکشن لڑیں، اور بھرپور طریقے سے یہاں سے کے پی کے سے قافلہ لے کے وہ مرزا آفریدی صاحب کے گھر پہنچے تھے سلمان اکرم راجہ سمیت، اور وہاں جا کے سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا ہمیں اس گھر نہیں آنا چاہیے تھا، مرزا آفریدی پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے تھے، یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ اب خان صاحب نے فیصلہ اب آ گئے ہیں تو بس اب آ گئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ ابھی آپ نے سینٹ میں، اور وہ سینٹ میں سے مقابلہ کر کے نہیں، ان حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے ایگریمنٹ کر کے طے کر کے، جہاں پہ اپنی پارٹی کے پی کے والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، ہنگامہ چل رہا ہے، اور شام کو جا کے پھر وہ یعنی تحریک انصاف کے پی کے کی شکست ہو گئی، اور جنہوں نے اتحاد کیا تھا حکومت کے ساتھ وہ کامیاب ہو گئے۔ تو مطلب ہے کہ کنفیوزڈ پالیٹکس ہیں، تو وہ یا مطلب ہے کہ نیمے دروں نیمے بھروں۔ اچھا یار دیکھیں نا، اس میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ شیخ وقاص اکرم نے رات کو 3 بجے جو خبر ریلیز کی تھی وہ شیخ وقاص اکرم نے خود ریلیز کی تھی، جو آپ نے وہ پڑھی دیکھی۔ شیخ وقاص اکرم کی اپنی سیٹ کے خلاف اسپیکر کو درخواست گئی ہوئی ہے، نوشین صاحبہ جو ایم این اے ہیں انہوں نے دی کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کریں کیونکہ یہ قومی اسمبلی میں آتے نہیں ہیں، بالکل وہ غیر حاضری کی بنیاد پہ۔ اسپیکر نے کہا کہ نہیں جی، یعنی یہ تو اسپیکر کے پاس یہ ساری استعفائیں جائیں گی، وہ شیخ وقاص اکرم کی پہلے نو ہو گئی ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ڈی چوک پہ انہوں نے سارا استعفے دیے تھے، اسپیکر نے، یہی اسپیکر ایاز صادق صاحب تھے۔ ایاز صادق صاحب کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ استعفے قبول نہیں کرتے، اور ایک لمبی تاریخ میں لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی بھی کرتا تھا، وہ بھی کر تو لیکن قائمہ کمیٹیوں کا معاملہ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن کا۔ اب یہ دیکھ لینا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو عدم اعتماد کی تحریک سے شروع ہو جائیں۔ 150 کے قریب نشستیں تھیں، حکومتیں تھیں، وہ چھوڑ دیں، میں پرائم منسٹر نہیں تو میں اسمبلی میں نہیں بیٹھوں گے، پھر اس کے بعد استعفے دیے، پھر استعفے واپس دیے، پھر استعفے دیے، پھر پٹیشنیں ڈالی کہ ہمارے استعفے قبول کی کر رہے ہیں۔ سو مطلب یہ استعفوں کی سیاست، اور اس کے اندر میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف
मीडिया के अंदर ज़िंदा रखने के लिए, टॉक ऑफ द टाउन बनने मेरा के ख्याल है लिए। कि ख्वाजा आसिफ साहब को मौका दे रहे हैं कि दोबारा जब ये कमेटियों में आ जाएंगे तो ख्वाजा आसिफ साहब कहेंगे वो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। नहीं, अच्छा, वो एक और मौका। मैं इसको ना एक और पहलू से ये देखता गिमिक है, ये मतलब मुख्तसर- कंफ्यूज्ड है हूं। पॉलिटिक्स। नहीं, मुख्तसरन आपको ये मतलब बताऊं जब कि आप देखें ना, कभी आप IMF को खत लिखते हैं, कभी आप जंग जब होती है तो उस वक्त आपका एक सर्टन किरदार होता है सोशल मीडिया का, फिर उसके बाद जो है वो आप कुछ और होते हैं, मतलब इमरान समझ खान- नहीं आती कि क्या किया, इमरान कंफ्यूज है। इमरान खान के फैसलों से जो बाहर की जो इस वक्त PTI है वो मुत्तफिक नहीं है, और बज़ाहिर बस दिखा रही है जी कि देखें आपने कह दिया तो हमने पार्लिमानी कर लिया। PTI और दूसरी जी, PTI उसके अंदर दोनों फर्क है। एक पेज के ऊपर नहीं। नहीं है। और जाहिर है। साहब आपको याद है कि जब इन्होंने पंजाब और KPK से हुकूमतें छोड़ने का फैसला किया था और बाद में जब इनके ऊपर प्रेशर आ गया तो मोनिस इलाही साहब ने एक ट्वीट किया था, हुन चुप नहीं, हो, हाँ, हो चुका। और चुप हो। अब ये देखे ना कि वो भी था ना फवाद चौधरी वो नहीं, परवेज लाई ने कहा था कि अगर ये 4 दिन पहले पकड़ा जाता था तो हम बच जाते बच और ये जाते। और चुप हो वहीं पे था, वहीं पे था, चौधरी हाँ। फवाद को ही कह रहे थे। और वो उसमें भी देखा ना, तो 4 महीने तक सेशन ही चलाते रहे थे कि भाई यार वो बहुत सारी चीज़ें सियासत होती रहती है। बहरहाल लेकिन खान साहब जो हैं वो सारे फैसले चौधरी फवाद के कहने पे तो नहीं किए होंगे ना, ये चौधरी परवेज इलाही से भी कोई पूछता तो खान साहब कभी कोई फैसला करते हैं, कभी कोई कहते हैं, वो कहते हैं कि यू टर्न तो अच्छा होता है। तो जनाब हम सब की दुआ है, और ज़ाहिर है कि ये जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है जमातें हैं, उनका बहुत बड़ा इम्तिहान भी है कि वो इतनी बड़ी सैलाबी आफत से किस तरह निपटते हैं, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी है और इसके अंदर डेवस्टेशन भी है, कि ये भी बहुत सारी चीज़ें तय करेगा, क्योंकि कामयाबियाँ जो हैं वो उसके तो फिर भूल जाया करती हैं जब एक इंसानी अलमिया जन्म लेता है, क्योंकि ये सैलाब के बाद की सूरत हाल, रिहेबिलिटेशन, उनकी दवाइयाँ, अद्वियात, बेघर होने वाले लोगों को घरों की फराहमी, माल मवेशी, और ये बहुत बड़ा इलाका है जो फिर इफ़ेक्ट करता है। तो इस पर हुकूमतों को ज़िम्मेदारी का सबूत देना है, और ज़ाहिर है लोग ज़रूर सवाल करेंगे उन लोगों से कि हमने आपको अपना MNA MPA बनाया था, जब हम मुसीबत की घड़ी में थे तो आप उस वक्त क्या कर रहे थे, आप कहाँ थे। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।